بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از آمنہ اور آج کا ٹاپک ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ لاز ان پاکستان. کمپلسری سبجیکٹ میں پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز اور آپشنل سبجیکٹ میں انٹرنیشنل ریلیشنز. اس کے علاوہ جن کا جینڈر اسٹڈیز ہے اس کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. سم ہاؤ یہ ٹاپک ایسے میں بھی آ سکتا ہے. ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اچھی بات، آج کا ٹاپک جیسے کہ چائلڈ پروٹیکشن پہ ہے تو میں بچوں پہ ہی ایک بات کرنا چاہتی ہوں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ 0 سے 5 سال کے بچے موبائل یوز کرتے ہیں ان کی ہیلتھ پہ بہت سیریس ایفیکٹ ہوتا ہے. اور 5 سال سے 18 سال کے بچے جو موبائل یوز کرتے ہیں اگر وہ 2 گھنٹے موبائل یوز کریں دیٹس گڈ، بٹ اگر اس سے زیادہ وہ موبائل یوز کریں تو ان کو بھی بہت سیریس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. آج کل اپنے سراؤنڈنگس میں کیا دیکھتے ہیں، آج کے جو پیرنٹس ہیں اگر ان کا بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے تو وہ ان کو موبائل دے دیتے ہیں ایز بیبی سیٹر، وہ موبائل یوز کر رہے ہیں. بچوں کو کریٹیو مائنڈ بنانے کی بجائے بچوں کو ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی پہ. اور پھر بڑے شوق سے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ چھوٹا سا ہے لیکن موبائل بہت اچھا یوز کرتا ہے. بچے ہمیشہ 2 چیزیں مانگتے ہیں، ایک والدین کا ٹائم، دوسرا ٹیکنالوجی مانگتے ہیں. ان کے پاس بہت سے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی بورڈم کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، ہمیں موبائل چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. بٹ پیرنٹس آر ناٹ آلویز اویلیبل. آف کورس پیرنٹس کی اپنی ایک پیک روٹین ہوتی ہے. سو بسائڈ دس کہ آپ بچوں کو خود پہ ڈیپینڈ رکھیں، بچوں کو ٹیکنالوجی اویلیبل کریں، ہر ٹائم ٹیکنالوجی کو ایز اے بیبی سیٹر یوز کریں. سو آئی شوڈ ریکمینڈ کہ بچوں کو کریٹیو مائنڈ بنائیں رادر دین کہ ان کو ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو ٹاپک، آج کا ٹاپک ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ لاز ان پاکستان. اس میں میں تھوڑا سا اکانومک ایکسپیکٹ بھی ڈسکس کروں گی، اس میں تھوڑا سا چائلڈ سیکسول ابیوز بھی ڈسکس کروں گی. CSS یا PMS میں کوشچن کبھی بھی سیدھا نہیں آئے گا، کبھی وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ چائلڈ سیکسول ابیوز ہوتا کیا ہے. ہمیشہ لنک کیا جائے گا کوشچن کو، ہمیشہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے، آپ جو سوچتے ہیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں، وہ آپ سے پوچھا جائے گا. لائک آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل ریپ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا ریپسٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، سو آپ کے اوپینین کے اکارڈنگ کس طرح اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح کیا اکنامک اسپیکٹ اس کا رسپانسبل ہے. اس طرح کے کوشچنس آتے ہیں. کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں کچھ اس طرح کے لاز ہیں کہ اس کو کمبیٹ کیا جا سکے. سو انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریپ کیسز جن سے ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ صرف آج کل ہی یہ ریپ کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بٹ اس سے پہلے جو یہ کیسز تھے وہ انڈر رپورٹ تھے، لیکن آج کل رپورٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. 2018 کی اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو 2018 میں 11% چائلڈ سیکسول ابیوز میں اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو 2017. 2.5 کروڑ بچے اس ٹائم آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. مینس کہ وہ بچے یا تو ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں یا پھر روڈ پہ کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. اب میں بات کرتی ہوں بیک گراؤنڈ پہ. میں نے یہاں پہ ایگزامپلز لکھی ہیں جاوید اقبال اور سہیل ایاز کی. جاوید اقبال کو کون نہیں جانتا. جاوید اقبال 2001 میں 6 سے 16 سال کے لڑکے ان کو کڈنیپ کرتا تھا، ان کا ریپ کرتا تھا، اس کے بعد ان کو تیزاب میں ڈیزولو کر دیتا تھا تاکہ کوئی بھی ایویڈنس ہے، کوئی بھی ثبوت ہے، وہ کنسیل ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ 2001 کا. سہیل ایاز کی بات کرتے ہیں. سہیل ایاز آؤٹ آف کنٹری سے پڑھ کے آیا، پاکستان میں بہت اچھی پوسٹ پہ گورنمنٹ نے اس کو جاب ملی. یہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو کڈنیپ کرتا تھا اور سیم ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا. کین یو امیجن کہ پاکستان کے کیپٹل میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. سہیل ایاز گورنمنٹ میں بیٹھ کے گورنمنٹ کی پوسٹ یوز کرتے ہوئے، سیٹ یوز کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن. کب کا واقعہ ہے؟ 2019، پچھلے سال کا، اسلام آباد کے ارد گرد. Now the third point is factors. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں کچھ سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے؟ کون سے ایسے فیکٹرز رسپانسبل ہیں؟ ذرا میں اس کو دیکھتی ہوں. کمیونیکیشن گیپ کی میں بات کرتی ہوں. پیرنٹس میں اور بچوں میں ایک کمیونیکیشن گیپس. ہماری سوسائٹی میں ہمیں بہت کلیئر قسم کا کمیونیکیشن گیپ نظر آئے گا. بچے ڈرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہوئے. اگر بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتے ہیں
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بچے ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس سب سے زیادہ ریسپانسبل ہیں اس بات کے. سیکنڈ فیکٹر از لیٹ میرجز, لیک آف سیکسول ایجوکیشن. اچھا, اب اس میں ایک پوائنٹ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی میٹر کرتی ہے. پیرنٹس بہت ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, دے نیور نو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. بچوں کو بھی سیکسول ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے جبکہ اٹس کمپلسری. بچوں کو ہر چیز پتا ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اگر غلط بھی ہو رہا ہے کم از کم وہ اپنے گھر آ کے بتائیں, ان کو پتا ہو کہ ان کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. دین بلائنڈ ٹرسٹ آن ریلیٹیوز. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے گھر میں ہی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر میں ہی بہت کلوز ریلیٹیوز جو ان سے ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں, ابیوز کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا. اور ان بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے کلوز ریلیٹیوز پہ بہت یقین کرتے ہیں, اندھا اعتماد کرتے ہیں, وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. تو بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی آنکھیں ذرا کھلی رکھا کریں. سائیکولوجیکل فیکٹرز مین ایسے لوگ جو خود اپنے بچپن میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ابیوز کرتے ہیں, مینز وہ سائیکولوجیکلی نارمل نہیں ہوتے ہیں. اکنامک ایسپیکٹ کی ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم اکنامک ریسیشن ہے, اکنامی ہماری سلو چل رہی ہے, ہم سب اس کو فیس کر رہے ہیں. تو کوشچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا اکنامی سلو ہے, اکنامی ریسیشن ہے پاکستان میں, کیا اس وجہ سے بچے بہت زیادہ ابیوز ہو رہے ہیں؟ تو اس کے لیے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گی کہ 100 برائیوں میں سے ایک برائی ہے غربت. جب انسان غریب ہوتا ہے نا تو 3 کام ہوتے ہیں. وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے, یا پھر وہ بہت آنیسٹ وے میں محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن آج کل جو موسٹلی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی بیسکس نیڈس پوری نہیں ہو رہی وہ کرائم کمٹ کر رہے ہیں. تو اکنامک ریسیشن آف کورس افیکٹ کر رہی ہے اس چیز کو. ناؤ لاس فار چائلڈ پروٹیکشن. چائلڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان میں 1958 سے لاس بن رہے ہیں, لیکن انسٹیڈ آف دیٹ پاکستان میں بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے, ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ FIA, پولیس اور گورنمنٹ, اس کے علاوہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. سب لوگ بہت بے ڈر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو اس چیز سے فرق نہیں پڑ رہا کہ ہمارے پاکستان کے بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے, ہمیں بہت امیڈیٹ سٹیپس لینے چاہیے. سب irresponsible ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو پاکستان میں لاز بن رہے ہیں میں ان کو ڈیڈ لاز کا نام دیتی ہوں کیونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. سو 0 امپلیمنٹیشنس ہے. آج کل بھی سننے کو آ رہا ہے کہ ایک لو بنا ہے کہ اب جو بھی زیادتی کرے گا بچوں کے ساتھ اس کو سر عام پھانسی دی جائے گی. لو جس طرح بہت پہلے بنتے آئے ہیں اب بھی یہ بنا ہے, لیکن سٹل وہی کوشچن یہاں پر ریز ہو رہے ہیں کہ کیا یہ بھی امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں. پاکستان میں زیادہ تر جو کرائم ریشو بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے جو سب سے مین ریزن ہے, پن پوائنٹ ہے, وہ یہی ہے کہ پاکستان میں لاز تو بن رہے ہیں بٹ دیر از 0 امپلیمنٹیشن. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر ہوٹل میں ہمیں چھوٹا ملے گا. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے, بچوں کے رائٹس کی وائولیشن ہے یہ, بٹ کوئی سٹیپس نہیں لے رہا ہے. اس میں آپ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہیں آپ فگرز ایڈ کر سکتے ہیں. پرسپیکٹیو کی میں بات کروں, کرٹیکل انالیسس, اس طرح کے ٹاپکس اگر آپ کو کوشچنس میں آ جائیں تو اکثر اس پہ کرٹیکل انالیسس یا پرسپیکٹیو دینا ہوتا ہے. اب جو یہ چیز آپ لکھیں گے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگی ایگزامینر کے لیے. اب ایگزامینر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح چینج لے کے آ سکتے ہیں, آپ کس طرح اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو میں اپنے اکارڈنگ جو مجھے لگا ہے ڈینائل فیز, پاکستان میں اس ایشو پہ ڈینائل فیز ہے. کس طرح ڈینائل فیز نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کے بچے ابیوز ہوتے ہیں لیکن فیملیز نہیں بتاتی ہیں, فیملیز پولیس کو رپورٹ نہیں کرتی ہیں. کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے تو ہماری بہت بدنامی ہوگی. ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. اب اگر میں یہاں پہ قصور کیس کی بات کروں, قصور میں کتنے بچوں کو ابیوز کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہاں پر کوئی بھی اسپیسیفک سٹیپ نہیں لیا گیا.
کیوں؟ کیونکہ ایک ڈینائل فیس ہے، لوگ اس طرح کے کور ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اس کو لازمی ایڈریس کریں۔ پری اویئرنیس ان پیپل ٹو فائل کیس۔ اب کچھ لوگ اگر جرت کر لیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم نے آواز اٹھانی ہے، وہ کوشش کریں کہ ہم نے اپنا کیس فائل کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنے ہمارے بیچارے معصوم سے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیس کیسے فائل کرنا ہے۔ تو اب یہ ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کہ کم از کم کچھ اس طرح کا میڈیا کو کام کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کیا ایزی وے ہے کیس فائل کرنے کا۔ اور اس پوائنٹ پہ میں کہوں گا کہ پولیس اپنا بہت پازیٹیو رول یہاں پہ پلے کر سکتی ہے۔ Now the third one is political leaders and public demand. یہ پوائنٹ میرا موسٹ فیوریٹ ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، یہ ہمیں کامن اپنی سراؤنڈنگز میں نظر آتا ہے کس طرح۔ اب ہماری سوسائٹی میں پبلک ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ جی سڑکیں بنوا دیں، ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے، ہماری بجلی کی بلز کم ہونے چاہیے، ہمارے پیٹرول کی پرائسز کم ہونی چاہیے، یہ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ لیکن کور ایشو کیا ہے؟ کور ایشو ہمارا بچوں کو جو ابیوز کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ایک کور ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ لیکن لوگوں کو تو شرم آتی ہے، لوگ ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں، آوازیں اٹھاتے ہی نہیں ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ایسی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ریدر وہ فیڈرل لیول کے ہوں، ریدر وہ کسی سٹیز کے ہوں، لوکل گورنمنٹ ہو، وہ وہی کام کریں گے جو پبلک ڈیمانڈ ہوگی، تاکہ پبلک ان کو نیکسٹ ٹائم بھی ووٹ دے اور نیکسٹ ٹائم بھی وہی آئیں، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے۔ تو اب اگر پبلک یہ کور ایشو ایڈریس کرے گی، ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمارے بچوں کو تحفظ ملے، چائلڈ پروٹیکشن پہ زور کرے گی، تو آٹومیٹکلی یہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوں گے وہ لیجسلیشنز بھی کریں گے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام پراپر پرفارم کریں گی، لا بنیں گے، وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے۔ لیکن صرف سارا قصور گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، ہمارا بھی قصور ہے۔ The fourth point is sensitization. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا تربیت پیٹرن اچھا ہونا چاہیے، ان کو اس طرح سے سینسٹائز کیا جائے کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیز کورسپونڈنگ وے میں پرفارم کرنی ہے۔ سو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ انڈیویجول رسپانسبلٹی، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب سب کچھ میں تو نہیں آپ کو بتاؤں گی، یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ہم ایز این انڈیویجول کیا اس ایشو کو ختم کر سکتے ہیں، ہم کون سے ایسے امیڈیٹ سٹیپس لیں کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے حصے کا کام کر کے چائلڈ کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ یہاں پہ میں پی ٹی آئی کی تھوڑی سی تعریف لازمی کروں گی۔ آئی ایم ناٹ سپورٹنگ پی ٹی آئی اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی، بٹ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک یہ پوائنٹ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے کرپشن کو ایز اے پولیٹیکل ایجنڈا ریز کیا ہے، بہت ایکٹیولی اس کو پرسیو کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے آگے کرپشن کو ایز اے پولیٹیکل ایجنڈا اٹھایا نہیں تھا، ایسے ایکٹیولی پرسیو نہیں کیا تھا۔ ایز این انڈیویجول اگر ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں تو چائلڈ کو پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے ایز این انڈیویجول، لائک انڈیویجولی ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ سو ناؤ کیپ واچنگ CSSPMS وتھ آمنہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔